السلام علیکم۔ محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلا ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لیا تھا۔ نومبر 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف ہوئی تھی تو 1997 فیبروری میں دوبارہ الیکشنز جب ہوئے تو نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ دوسرے دور حکومت کے ہمارے 13 پوائنٹس ہیں بک میں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان سجاد علی شاہ اور پرائم منسٹر نواز شریف کے درمیان اختلافات بڑھنے لگ گئے، اور وہ اختلافات تب تک نہیں ختم ہوئے جب تک آرمی نے اس کے اندر مداخلت نہیں کی، اور پھر اس کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ریزائن کرنا پڑا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے فاروق احمد خان لغاری، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا پریزیڈنسی سے۔ اب پریزیڈنٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ اب پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن سٹارٹ ہوئے، اور ان الیکشنز میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے۔ تھرڈ پوائنٹ دوسرے دور حکومت کا قرض اتارو ملک سنوارو مہم، یہ نواز شریف نے سٹارٹ کی تھی۔ جب پاکستان کی اکانومی اتنی ڈیولپ نہیں تھی تو وہ IMF سے قرضے لیتا رہا ہے۔ IMF اسٹینڈس فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز، اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC میں ہے۔ تو نواز شریف نے یہ نئی اسکیم سٹارٹ، ریٹائر ڈیپٹ اڈورن دا کنٹری، قرض اتارو ملک سنوارو، اور پھر پاکستانیوں سے اپیل کی کہ اس قرضے کو اتارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، اور پاکستانیوں نے کافی زیادہ کنٹریبیوشن کی تھی قرضہ اتارنے کے لیے۔ اباؤٹ 17 بلین روپیز ور کلیکٹڈ ٹل جون 1999 ان دس ہیڈ۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق، جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں ان کی جابز وہاں ہیں، ان کی رہائش وہاں ہے، لیکن نیشنلٹی تو ان کی پاکستان کی۔ 1997 میں ان کو ووٹ دینے کا بھی رائٹ دیا گیا۔ ففتھ از فلور کراسنگ پر پابندی۔ فلور کراسنگ ہوتی ہے پارٹی چینج کر لینا، یعنی کہ اگر دو پارٹیز میں الیکشن چل رہے ہیں تو جو جیتنے والی پارٹی ہے ہارنے والی پارٹی کا کرے گی، اینڈ ٹائم پہ جیتنے والی پارٹی میں جا کے شامل ہو جائے گی۔ تو اس پر پابندی لگائی گئی کہ اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ صرف اپنے ہی لیڈرز کو ووٹ دینے کے لیے باؤنڈ کر دیے گئے۔ سکسth از 1998 کی مردم شماری۔ 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی، اور اس کے تحت ملک کی آبادی پاکستان کی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی، اور آج کتنی ہے؟ مور دین 22 کروڑ۔ پھر نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان، نیو ایجوکیشنل پالیسی۔ اس وقت کے جو فیڈرل منسٹر تھے سید غوث علی شاہ، وفاقی وزیر، انہوں نے وفاقی وزیر آف ایجوکیشن، وزیر تعلیم، 1998 میں انہوں نے ایجوکیشنل پالیسی اناؤنس کی، اور اس کے ذریعے نیو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کھولے۔ 8 پوائنٹ ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے میاں محمد نواز شریف نے بنائی تھی، اینڈ اٹ از ون آف دا لانگیسٹ موٹر وے ان ساؤتھ ایشیا۔ منصوبہ سٹارٹ اس کے پہلے دور حکومت میں ہوا تھا، لیکن پہلے دور حکومت رہا ہی نہیں، تو اس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اناگوریشن ہوئی تھی 1998 میں۔ 9th پوائنٹ ہے 1973 کے آئین سے 58(2) بھی شک کا خاتمہ۔ اب یہ ایک مزے کی چیز کی ہے، 13th امینڈمنٹ کر کے اپوزیشن کی سپورٹ کے ساتھ 1973 کے آئین میں سے یہ شک ختم کر دی۔ اس سے کیا تھا، پریزیڈنٹ کو جو اختیارات ملے تھے وہ اسے واپس لے لیے گئے۔ ایٹمی دھماکے بھی نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ چاغی بلوچستان میں اٹامک ٹیسٹ ہوئے تھے 1998 میں۔ اور پاکستان دنیا کی 7th اٹامک پاور بن گیا۔ 11th پوائنٹ ہے اعلان لاہور، لاہور ڈیکلیریشن، اور یہ آپ کے ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 6 ہے کہ اعلان لاہور کیوں کیا گیا۔ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ 1999 میں انڈیا کے جو پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی، یہ لاہور آئے تھے بس کے ذریعے۔ پاکستانی پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف نے ان کا واگا بارڈر پر استقبال کیا تھا۔ تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے انہوں نے کافی پلانز کیے، اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط کیے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ 12 پوائنٹ از وابٹا میں فوج کی آمد۔ وابٹا کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ آرمی کے حوالے کر دیا، اس سے وابٹا میں کافی بہتری آئی تھی۔ 13th اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کارگل پر لشکر کشی۔
اب فیبرری میں اعلان لاہور ہوا تھا، اس میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم انڈیا خود آئے تھے پاکستان، اور جولائی 1999 میں انہوں نے کارگل پہ اٹیک بھی کر دیا، تو وہاں ایک جنگ چھڑ گئی پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ پھر امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن انہوں نے ہمیشہ کی طرح مداخلت کی ملکوں کے درمیان انٹرنل افیئرز میں اور جنگ بندی کا اعلان کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف، جو چیف ایگزیکٹو بھی رہ چکے پاکستان کے، انہوں نے کیا کیا، وزیر اعظم نواز شریف کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا، جو 2008 تک لگا رہا تھا، اور اس بار ان پہ الزام لگا تھا طیارہ اغوا کیس۔ پھر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔